السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 183 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ محمد، آیت 1 سے آیت 38 تک، یعنی اینڈ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے بہتر ہے اور بہترین دین تقوی ہے۔ تو الحمدللہ کہ ایک شخص بیٹھ کر کے دن بھر عبادت کرتا رہے اور ایک شخص بس چند لمحوں میں یا چند گھنٹوں میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کے علم کو سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا، پھر اوروں کو پہنچاتا ہے، تو پھر وہ عالم جو ہے اس عابد سے کہیں زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس قرآن کریم کو سمجھنے کا موقع دیا، ہم سب کو اللہ نے اس قرآن سے جوڑ دیا۔ اللہ کا بہت شکر احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جوڑے رکھے، اس رستے پہ ہدایت کے رستے پہ استقامت دے، اور ہم سب کے والدین کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم سب کی اولادوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدنا علما، ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين، آمين یا رب العالمین۔ سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد دراصل یہ مدنی سورت ہے اور اس میں آیات 38 ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 2 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ 3 اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 144 میں، پھر سورہ احزاب آیت 40 میں، اور سورہ فتح میں آیت نمبر 29 میں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 4 میں جہاد کرنے کا واضح حکم دیا گیا ہے اور جہاد سے متعلق بعض احکامات کی رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا ایک اور بھی نام ہے، اسے سورہ القتال بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے 2 نام ہیں سورہ کے، سورہ محمد اور دوسرا کون سا نام ہے؟ سورہ القتال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 1۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، یعنی جن لوگوں نے اللہ کی اور رسول کی بات نہیں مانی اور خود بھی انکار کیا اور اوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، تو ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ تو جو لوگ ایمان سے محروم ہیں وہ بھی انسان دراصل کیا ہوتے ہیں، وہ بھی اچھائی کرتے ہیں، بھلائی کے بہت سے کام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ نا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کی اصل فطرت میں جو بات شامل کر رکھی وہ اچھے کاموں کو پسند کرنا ہے۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، والدین کے ساتھ اور بڑوں کا احترامات کرنا، پھر چھوٹوں کے ساتھ شفقت، پیار، محبت کرنا، پھر پڑوسیوں کا خیال رکھنا، لوگوں کی جان، مال اور عزت آبرو کا احترام کرنا۔ تو ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے یہ نیکیاں آخرت میں کوئی کام نہیں آئیں گی ایسے لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص ایمان سے محروم ہے، بھلے ہی وہ یہ سارے کے سارے لسٹ اس کی عمل صالحات کی تیار ہے، لیکن آخرت میں اس کے یہ اچھے کام کوئی کام نہیں آئیں گے۔ دنیا ہی میں ان کو اس کا بدلہ مل جائے گا، خواہ وہ آرام ہو یا آسائش ہو یا کچھ بھی، اس کی کوئی بھی شکلیں ہوں، یا ان کو صحت ہو، عیش آرام ہو یا خوشیاں ہوں، تو کوئی بھی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عمل صالحات کا جو بدلہ ہے ان کو دے دیتا ہے۔ اور کیونکہ ایسے شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مشرکین جو مکہ تھے وہ دراصل کیا کرتے تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کام اچھے نہیں کرتے تھے، وہ کام بھی اچھے کرتے تھے، عمل صالحات کرتے تھے، مسجد حرام کو آباد کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا پانی کھلاتے تھے، مہمان نوازیاں کرتے تھے، شربتیں پلاتے تھے، کوئی مہمان آتا تو اس کی بہت زیادہ آؤبھگت کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ اچھے اچھے سلوک کرتے تھے، بھائی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، بہت سارے عمل صالحات کرتے تھے۔ بس ایک غلطی اور پھر یہ سارے کے سارے کام رد۔ کیا کام نہیں کیا انہوں نے؟ ایمان نہیں لائے۔
اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے اضل اعمالہم، کہ کیا ہو گیا، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ تو جن لوگوں نے خود اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، ان کی نیکیاں بیکار ہو گئی۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 2۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے اور اس پر بھی یقین کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی قرآن کریم، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ دور کر دیے ہیں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس حقیقت کو کہ پوری طرح واضح فرما دیا کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد جب تک کوئی شخص قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے گا اور شریعت محمدی کی پیروی نہیں کرے گا، تو اس کو آخرت کی نجات حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ سمجھنا غلط ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانا اور اچھے عمل کرنا نجات کے لیے کافی ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا ہو۔ تو اس سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف وہی شخص دائرہ ایمان سے باہر نہیں ہوگا جو پورے دین کا انکار کرے، بلکہ شریعت کے جو احکام یقینی طور پر ثابت ہوئے ہیں ان میں سے ایک بات کا انکار بھی انسان کو ایمان کے دائرے سے باہر کر دے گا۔ مثلا ایک شخص ہے، سارے احکامات کو مانتا ہے لیکن زکوٰۃ کو فرض اور سود کو حرام نہیں سمجھتا ہو، تو وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی اتباع کرنا ہے، فالو کرنا ہے انسان کو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے، یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ آیت 4 دیکھیں، آیت 4 سے آیت 14 تک جہاد اور قتال کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4 ہے، جب کافروں سے گھمسان کا رن پڑ جائے تو گردنوں پر وار مارو، جب ان کو اچھی طرح سے کچل چکو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ بدلہ لے کر یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کی چاہت یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے سے لے لے۔ جو لوگ راہ الہی میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں سے جنگ کے احکامات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا تو گردنوں کو مارو یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دو یا پھر فدیہ لے کر۔ تو دراصل جنگ بدر میں جو 70 شخص گرفتار ہوئے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اکثریت کے مشورے سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا۔ اس پر سورہ انفال کی آیت نمبر 23 اور 22 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تک کافروں کی طاقت اچھی طرح کچلی نہیں جاتی ہے اس وقت تک قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا صحیح فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ ان حالات میں دشمنوں کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کی طاقتوں کو اور مضبوط کیا جائے۔ سورہ انفال کی ان آیتوں سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ آئندہ بھی جنگی قیدیوں کو چھوڑنا جائز نہ ہو۔ اس آیت میں یہ وضاحت فرما دی کہ اس وقت قیدیوں کو چھوڑنے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ناراضگی کا جو اظہار فرمایا تھا وہ اس لیے کہ دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچلے بغیر انہیں رہا کر دیا جائے، لیکن تو اب ان کی طاقت کو کچلا جا چکا ہے تو اس وقت انہیں چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مسلمان حاکم کے لیے دونوں صورتیں جائز ہے، چاہے کوئی فدیہ یعنی معاوضہ لیے بغیر احسان کے طور پر انہیں چھوڑ دیا جائے یا کوئی فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں اسلامی حکومت کو 4 قسم کے اختیارات حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ قیدیوں کو بنا معاوضے کے احسان کے طور پر چھوڑ دیا جائے، دوسرا یہ کہ ان سے کوئی فدیہ لے کر چھوڑے جس سے کہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ بھی داخل ہے، تیسرا یہ کہ
اگر ان کو زندہ چھوڑنے میں یہ اندیشہ ہو کہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے گے تو انہیں قتل کرنے کی بھی گنجائش ہے، جیسا کہ سورہ انفال آیت 23 اور 22 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اگر ان میں یہ صلاحیت محسوس ہو کہ وہ زندہ رہ کر مسلمانوں کے لیے خطرہ بننے کے بجائے اچھی خدمات انجام دیں گے تو انہیں غلام بنا کر رکھا جائے اور ان اسلامی احکام کے مطابق رکھا جائے جو غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کرتے ہیں اور انہیں بھائیوں کے جیسا درجہ دیتے ہیں۔ ان 4 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لازمی نہیں ہے، بلکہ اسلامی حکومت حالات کے مطابق کسی بھی صورت کو اختیار کر سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب دشمنوں سے جنگی قیدیوں کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ اگر کوئی سمجھوتا ہو تو مسلمانوں پر اس کی پابندی لازم ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو قتل کرنا یا گرفتار کرنا جنگ کی حالت میں جائز ہے۔ جب جنگ کی حالت ختم ہو گئی ہو اور امن کا کوئی سمجھوتا ہو گیا ہو تو قتل یا گرفتار کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 5 میں، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کی اصلاح کر دے گا۔ آیت 6 دیکھیں، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسہ کر دیا گیا ہے، یعنی پہچان کرا دیا گیا ہے۔ تو مومن دراصل جنت میں جب جائے گا تو اپنی منزلیں اپنے مقام پر اپنے گھر کو بہت اچھی طرح سے وہ پہچانتا ہوگا۔ یعنی کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں یہاں فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یعنی وہ جب جنت میں جائیں گے پھر وہ اپنے گھروں کو، اپنی جگہوں کو وہ پہچان لیں گے، یعنی کہ جنتوں کو، اپنی جنت میں اپنے گھروں کو، اپنے ٹھکانوں کو وہ پہچان جائیں گے۔ تو مومن جب جنت میں اپنی منزلیں، اپنے مقام پر اپنے گھروں کو اچھی طرح پہچانتا ہوگا، جب جنت میں پہنچے گا تو پھر کیا ہے، اپنے گھر کو اچھے سے وہ پہچانتا ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن جب وہ جنت میں بھیجا جائے گا تو جو مخصوص جنت ان کے لیے جس لیول پر ہوگی، جس درجے کی ہوگی، اس تک ایسے پہنچ جائیں گے کہ جیسے دنیا میں کوئی اپنے گھر پہنچتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے۔ یعنی نہ ہی وہ کسی سے رستہ پوچھے گا اور نہ ہی انہیں کوئی بھول چوک ہوگی کہ یہاں سے ٹرن لینا ہے کہ وہاں سے ٹرن لینا ہے، اور یوں محسوس ہوگا کہ جیسے وہ یہیں کے رہنے والے تھے، یہیں سے وہ بلونگ کرتے تھے۔ تو مومن جنت میں اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے خادم، سب کی طرف ایسے رہنمائی پائے گا جیسے دنیا میں اپنے ان سب رشتوں کو پہچانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام ہم کریں جس سے کہ ہم جنت میں داخل ہو سکے؟ تو سب سے پہلے تو ایمان ہی ہے، اور پھر اس کے بعد عمل الصالحات ہے۔ عمل الصالحات کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس میں کیا آتی ہے؟ نماز آتی ہے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ آج ہماری فرض نمازیں صحیح سے نہیں ہوتی ہیں، فرض نمازوں کو پڑھنا ہی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور سنت نمازوں کا تو کبھی کبھی انسان پڑھتا ہے، یعنی اکثریت تو سنت نمازیں پڑھتی ہی نہیں ہے اور بس کھٹا کھٹ پٹاپٹ فرض نمازیں پڑھی، ٹکریں ماری اور بس ہو گیا۔ جبکہ دن میں 12 رکعت سنت پڑھنے سے جنت میں گھر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 12 رکعتیں سنت ادا کرے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے ہیں، 2 ظہر کے بعد ہیں، 2 مغرب کے بعد ہیں، 2 عشاء کے بعد ہیں، اور 2 فجر سے پہلے ہیں۔ پھر اسی طرح سے 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ پھر اسی طرح مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، خواہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو۔ تو زندگی میں اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے گھروں کے لیے بھی ضرور رکھے۔ پھر اسی طرح سورہ اخلاص کا پڑھنا بھی، ذکر اذکار کرنا بھی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، یعنی کسی احسان کے بدلہ چکانے کی نہیں کہ فلاں ہمارے کیا آئی تھی اور چلو ہم بھی ان کے ہوئے، نہیں، وہ صرف کس لیے جاتے ہیں؟ اللہ کی خاطر جاتے ہیں۔ تو اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، کسی کا احسان بدلہ چکانے کے لیے نہیں، کسی لالچ میں نہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے،
तुम भी पाक हो और तुम्हारे चलना भी पाक है। तुमने जन्नत में एक घर बना लिया है, यानी बीमार की अयादत इतनी बड़ी नेकी है। फिर इसी तरह से सफ़ों को पुर करना यानी भरना जन्नत में ले जाने का बायस है। सफ़े पुर करना, इसमें हम बहुत कोताही करते हैं, ये ध्यान नहीं रखते हैं कि दाएं बाएं क्या हो रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शिगाफ को पुर करता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है और उसके जरिए से उसका दर्जा बुलंद करता है। फिर इसी तरह अल्लाह की खातिर झगड़ा छोड़ देना और अपने हक से दस्तबरदार हो जाना, यानी हक है वो लड़ सकता था लेकिन उसने हक छोड़ दिया, यानी कि वो हक पर है, सामने वाला उसको झुठला रहा है तब भी उसने हक पर रहते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया, उसके लिए जन्नत में महल की बशारतें हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जिम्मेदार हूँ एक महल का जन्नत की एक जानिब में, उस शख्स के लिए जो झगड़ा छोड़ दे, अगर हक पर वो हो, हक पर है तब भी उसके लिए क्या है, वो झगड़ा छोड़ दे तो उसके लिए जन्नत में एक तरफ महल की बशारत है। और एक महल जन्नत के बीच में है उस शख्स के लिए जो झूठ छोड़ दे, और अगर चे मजाक में ही हो, ठीक है, झूठ छोड़ दे, यहाँ तक कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलता हो। और जन्नत की आला मंजिलों में एक महल का उस शख्स के लिए जो अपने अखलाक को उम्दा बना ले। सुभान अल्लाह। तो कितनी ज्यादा अल्लाह तबारक ताला ने दर्जे रखे हैं, जैसे जैसे इंसान के अमल वैसे वैसे जन्नत में महल तैयार होंगे, पैलेस तैयार होंगे ना, कितने खूबसूरत पैलेस, इंसान उनका तस्वर भी नहीं कर सकता है। और फिर आप देखें कि ये अमाल कितने आसान से हैं, लेकिन इंसान तब भी नहीं करता है, तब भी इन सब कामों से इंसान गाफिल है। आए देखे, आयत नंबर 7 है, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। तो अल्लाह तबारक ताला के दीन की मदद करना क्या है, इसका क्या मतलब है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। तो अल्लाह की मदद करने से मुराद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, क्योंकि ना वो असबाब के मुताबिक अपने दीन की मदद अपने मोमिन बंदों के जरिए से ही कराता है। ये मोमिन बंदे अल्लाह के दीन की हिफाजत और उसकी तबलीग और दावत करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है, यानी उन्हें काफिरों पर फतह और गलबा अता फरमा देते हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 8 है, और जो लोग काफिर हुए उन्हें हलाकी हो, अल्लाह ताला उनके अमाल गारत कर देगा। यहाँ पर जो लफ्ज आया है, वल्लजीना कफरू, वल्लजीना कफरू फतअसल, तो फतअसन, तासन का जो माने हैं, तासन के माने ठोकर खाकर गिरना, और फिर उठ ना सकना है, या किसी गड्ढे या गिर कर हलाक हो जाना है। वो या अल्लाह ताला की दीन की मदद करने वालों के तो अल्लाह ताला पाव जमा देता है, और इसके अपोजिट जो इनकार करने वाले हैं उनको मुंह के बल गिराकर हलाक कर दिया जाता है, और मोमिनों की तो मदद की जाती, जबकि काफिरों के सब किए कराए पर पानी फेर दिया जाता है। आयत के आयत नंबर है 9। ये इसलिए है कि अल्लाह ताला की नाजिल करदा चीज से ये नाखुश हुए, बस अल्लाह ताला ने भी उनके अमाल जाया कर दिए हैं। आयत देखे, आयत नंबर 10, क्या इन लोगों ने जमीन पर चल फिर कर उसका मुआयना नहीं किया कि इनसे पहले के लोगों का नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ताला ने इन्हें हलाक कर दिया और काफिरों के लिए इसी तरह की सजाएं हैं। आयत 11, ये इसलिए कि ईमान वालों का कारसाज खुद अल्लाह ताला है, और इसलिए कि काफिरों का कोई कारसाज नहीं है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, उन्हें अल्लाह ताला यकीनन ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके दरख्तों के नीचे नहरें जारी हैं। और जो लोग काफिर हुए वो दुनिया ही का फायदा उठा रहे हैं और मिस्ल चौपायों के खा रहे हैं, उनका असल ठिकाना जहन्नुम है। तो जो लोग काफिर हैं उनकी मिसाल दी गई है कि जो कुफ्र करते हैं और कुफ्र पर हमेशा डटे रहते हैं, तो उनका खाना पीना भी जानवरों की तरह, यानी जिस तरह जानवर खाता है और
खाने के बाद वो कुछ भी नहीं सोचता कि ये रिस्क कहाँ से आया है, ये रिस्क किसने पैदा किया है। और बस क्या है, ये जानवर खाते चले जाते हैं, जिंदगी गुजारे चले जाते हैं। खाना है और पेट भरना है और जिंदगी गुजारना है। इसी तरह ये काफिर भी है, ये बस जिंदगी गुजार रहे हैं, खा रहे हैं और बस चर चुग रहे हैं। यानी जिस तरह चौपाइयों को सिर्फ खाने से दिलचस्पी होती है, तो जो लोग दुनिया के लिए जीते हैं, फिर दुनिया के ऐश और इशरत और दुनिया के मजे और उन सब में सबसे बड़ा जो उनके लिए होता है कि मजे का खाना, तो मजे के खाने के पीछे ऐसे लोग लगे रहते हैं। यानी उनका पेटों और शर्मगाहों के सिवा और कोई मकसद नहीं होता है, और कल आने वाले दिन में जो कुछ होगा उससे वो गाफिल है। और ये भी कहा गया कि मोमिन दुनिया से ज्यादा राह लेता है, यानी दुनिया की जिंदगी उसे अपनी जरूरत के तहत चीजों में इस्तेमाल करता है। यानी दुनिया की जिंदगी से अपनी जरूरतों के तहत चीजें इस्तेमाल करता है। और मुनाफिक क्या करता है, मुनाफिक मुज़य्यन होता है, यानी वो अपने आप को हर वक्त ब्यूटीफाई करने और डेकोरेट करने के पीछे लगा रहता है। और काफिर ऐश करता है। यानी हर एक का दर्जा है। और एक हकीकत है कि आप अगर अल्लाह ताला का हक और बंदों का हक देने वाले हो जाए, तो फिर उसके बाद आपके पास इतना वक्त नहीं बचता कि आप अपने आप को या अपने घर को या हर चीज को सिर्फ सजाते ही चले जाएं। ठीक है। तो एक जो मोमिन होता है उसके पास इतना वक्त नहीं रहता कि वो अपने आप को हर वक्त डेकोरेट रखे, घर को डेकोरेट रखे। और इधर कुशन बन रहे हैं, उधर पर्दे टंग रहे हैं, और इधर डेकोरेटिंग हो रही है, उधर वॉल सज रही है, उधर ये सब क्या है। ये तो जिनके पास फालतू के टाइम होता है वही अपने ये वक्त फालतू की चीजों में बर्बाद करते हैं। क्योंकि दुनिया को आप चाहे जितना डेकोरेट कर लें, अपने घरों को जितना सजा लें, फिर क्या है, आखिरत तो वहां पे जो आपने अपने घर की सजावट यहाँ रह के कर ली, तो वही क्या है, असल घर है। जब इंसान वहां पे अपने आप पहचानता हुआ चला जाएगा कि हाँ ये मेरा हकीकी घर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक आंत में पीता है और काफिर 7 आंतों में पीता है। यानी खूब पेट भर कर खाता और पीता है, और ज्यादा खाने वाले का अंजाम अच्छा नहीं है। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डकार ली। आपने फरमाया, अपनी डकार को हमसे दूर रखो, क्योंकि दुनिया में ज्यादा पेट भर कर खाने वाले कयामत के दिन सबसे ज्यादा भूखे रहेंगे। तो इसलिए खाना जब भी खाएं तो थोड़ा सा भूखे रह कर खाएं। और बहुत ज्यादा खाने के पीछे इंसान भाग रहा है, जी रहा है उसी के लिए, सुबह हुई तो क्या बनेगा, रात हुई तो क्या बनेगा, और फिर फला रेसिपी, फिर फला रेसिपी की खोज, रेसिपी के पीछे इंसान भाग रहा है और अपनी जानें लुटा रहा है, अपना वक्त गवा रहा है कि हम सबसे अच्छा खाना बनाते हैं, कंपटीशन हो रहे हैं। तो दरअसल ये एक मोमिन का रवैया नहीं है। मोमिन तो इस फिक्र में, इस गौर में, फिक्रों में घुलता जाता है कि हमारा आखिरत में क्या होगा, अल्लाह हमसे राजी है, हमारे अमाल कबूल हुए। आयत देखे, आयत नंबर 13। हमने कितनी एक बस्तियों को जो ताकत में तेरी उस बस्ती से ज्यादा थी जिसने तुझे निकाला है, हलाक कर दिया, जिनकी मददगार कोई ना उठा। दरअसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकलने का रंज था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत पर मजबूर हो गए, तो शहर से बाहर निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ रुख करके फरमाया था, मक्का, तू दुनिया के तमाम शहरों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, और अल्लाह के तमाम शहरों में मुझे सबसे बढ़कर तुझसे से मोहब्बत है। अगर मुश्रिकों ने मुझे ना निकाला होता तो मैं तुझे छोड़कर कभी ना निकलता। इसी पर इरशाद हुआ कि अहले मक्का तुम्हें निकाल कर अपनी जगह से ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की है, हालांकि दर हकीकत ये हरकत करके उन्होंने अपनी शामत बुलाई है। आयत देखें, आयत नंबर है 14। क्या बस वो शख्स जो अपने परवरदिगार की तरफ से दलील पर हो, उस शख्स जैसा हो सकता है जिसके लिए उसका बुरा काम जीनत दिया गया हो, और वो अपने नफसानी ख्वाहिशातों का पैरवी करने वाला हो। आयत 15। उस जन्नत की सिफात जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है, ये है कि उसमें पानी की नहरें हैं जो बदबू करने वाला नहीं है, और दूध की नहरें जिनका मजा नहीं बदला, और शराब की नहरें जिनमें पीने वालों को बड़ी लज्जत है।
اور नहरें शहद की जो बहुत साफ है और उनके लिए वहां हर किस्म के मेवे हैं और उनके रब की तरफ से मगफिरत है। क्या ये मिस्ल उसके हैं जो हमेशा आग में रहने वाला है और जिन्हें गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जिससे उनकी आंतें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। यहाँ पर जो लफ्ज आया है आसिन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया है फीहा अनहारुम मिन माइन गैरिन आसिन। तो आसिन के जो माने हैं मुतगय्यर यानी बदल जाने वाला, गैर आसिन यानी ना बदलने वाला। यानी दुनिया में तो पानी किसी एक जगह से कुछ देर अगर पड़ा रहे तो उसका रंग बदल जाता है, उसकी स्मेल बदल जाती है और उसमें बदबू आने लगती है, उसका जायका बदल जाता है। जन्नत की पानी की ये खूबियां होंगी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी उसमें ना तो बदबू आएगी ना ही उसका जायका बदलेगा और वो बहुत अच्छा, बहुत खुद बहुत ज्यादा बेहतरीन मशरूब होगा। और हदीस में आता है कि जन्नत का जो पानी होगा वो मुश्क के पहाड़ों के बीच से उसकी नहरें जारी होंगी। तो इतना पानी जबरदस्त खुशबूदार होगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया और दूध की नहरें हैं जिनका मजा नहीं बदलेगा। यानी जिस तरह दुनिया में जो दूध होता है वो कई दफा आपने देखा होगा खराब हो जाता है, या जब आप दूध वाले से दूध लेते हैं तो उसमें कुछ गोबर के टुकड़े या घास पतंगे या कीड़े मकोड़े कभी कभी पड़े रहते हैं ना। और फिर आप देखिए कि दूध अक्सर क्या होता है फट जाता है, या कभी कभी दूध में से स्मेल आ रही होती है। तो जन्नत में जो दूध होगा, जन्नत में जो दूध की नहरें होंगी, तो ना तो वो जानवरों के थनों से निकलेगा बल्कि उसकी नहरें होंगी, और इसलिए जिस तरह वो निहायत लजीज होगा तो खराब होने से भी वो महफूज होगा। तो दुनिया में जो हम दूध पीते हैं तो वो जानवरों के थनों से निकलता है, बरामद होता है, लेकिन जन्नत में जो दूध होगा, दूध की नहरें होंगी, तो वो किसी जानवर के थनों से नहीं निकला हुआ होगा बल्कि वो नहरें ही जारी होंगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं और शराब की नहरें हैं। तो जन्नत में जो शराब मिलती है उसमें क्या है, उसको पीने के बाद इंसान के होश हवास नहीं खोएंगे। दुनिया में जो शराब मिलती है वो आमतौर पर निहायत ही कड़वी होती है, बदमजा होती है, बदबूदार होती है, पैरों से कुचली जा रही होती है, बहुत गंदे तरीके से बनाई जाती है, और न जाने पी करके जहरीली शराब कितने लोग मर जाते हैं। और इस शराब की वजह से लोगों के घरों में कितनी ज्यादा तबाहकारियां बन जाती है ना, कि लोग जो है इतना ज्यादा बेहोश हो जाते हैं कि उनको होश नहीं रहता कि माँ बहन बेटी कौन है सामने, और न जाने कितने लोगों की इज्जतें चली जाती हैं। ऐसी शराब मदहोश कर देती है, दुनिया में इतने खतरनाक इसके अंजाम हैं। इसे पीकर जो दुनिया की जो शराब है, इसको पी करके इंसान के क्या होते हैं, ज्यादातर होश हवास खो जाते हैं। फिर जब सवेरे उठता है तो उसके सर चकरा रहा होता है, जिस्म टूट रहा होता है। लेकिन इसके अपोजिट जन्नत की जो शराब होगी तो इतनी हसीन जायके में होगी और आला और निहायत खुशबूदार होगी, और इसे पीकर कोई इंसान बहकेगा नहीं, ना कोई मदहोश होगा, ना ही कोई अपने होश हवास खोएगा। और ऐसी लजीज और उसको ऐसी लज्जत और फरहत और खुशी महसूस महसूस करेगा कि जिसका तस्वुर इस दुनिया में करना पॉसिबल नहीं है। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि उसमें शहद की भी नहरें होंगी। तो शहद, जो दुनिया में जो शहद होता है, तो दरअसल ये जो शहद है आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो हमें शहद मिलता है अपने घरों में वो शहद मिलावट होती है उसमें। हकीकी शहद तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो शहद अगर मिल भी गया, असली शहद तो उसमें क्या होता है, साफ नहीं होता, गंदा होता है। यानी शहद में बिल अमूम जिन चीजों की आमिजिश होती, मिलावट होती है, अगर शहद बाई चांस मिल भी गया तो उसमें कूड़ा, डस्ट, मक्खी के पर या पैर या मोम के टुकड़े या कचरा वगैरह, तिनके वगैरह रहते हैं, और जिसका मुशाहिदा दुनिया में आम है। हम सब जान सकते हैं कि वाकई में जो शहद है हमें असली नसीब नहीं होता है। और लेकिन जन्नत में जो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि जन्नत में जो शहद होगी
اور اس کی نہریں ہوں گی تو وہ بالکل صاف اور شفاف ہوگا، کیونکہ نا یہ دنیا کی طرح مکھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نہریں ہوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سوال کرو جنت کا تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اسی کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، ہم سب کی والدین کو اور ہم سب کی اولادوں کو، ہم سب کے فیملی ممبر کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں 4 طرح کی نہریں ہیں: دودھ، پانی، شہد اور شراب۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 16۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشاتوں کے پیروی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر منافقین کے رویے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو منافقین کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ منافقین دراصل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے اور پھر یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن بہرحال جب وہ مجلس سے باہر آتے تھے تو صحابہ سے پوچھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تو ان کی نیت چونکہ صحیح نہیں ہوتی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کو سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی، اور وہ مجلس سے باہر آ کر صحابہ سے پوچھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ آیت 17 دیکھیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا کی ہے۔ آیت 18، بس یہ تو صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے، بس یقیناً اس کی بھی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے تو انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ یعنی اس کی جو علامتیں آ چکی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یقیناً اس کی بھی یعنی قیامت کی بھی علامتیں آ چکی ہیں۔ تو دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا بھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی کیا ہے، قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود قرب قیامت کی ایک علامت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ میری بعث اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے واضح فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، یا یہ کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی سے ذرا سا آگے ہے، اسی طرح قیامت میرے ذرا سا بعد ہے بس۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ یعنی جب قیامت اچانک آ جائے گی تو کافر کس طرح نصیحت حاصل کر سکیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ توبہ کریں گے بھی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر توبہ کرنی ہی ہے تو یہی وقت ہے، یعنی دنیاوی زندگی میں ابھی بس ہے وقت ہے توبہ کر لے، ورنہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ان کی توبہ کیا ہے، کوئی ان کو فائدہ نہیں دینے والی۔ آیت 19 دیکھیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور عورتوں کے حق میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد آمد اور رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ آیت 20 دیکھیں، آیت 20 سے 23 جہاد سے جی چرانے والے منافقوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ
آپ کی طرف اس طرح دیکھتے جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، بس بہت بہتر تھا۔ آیت 21، ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ سے سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔ آیت 22 اور 23 دیکھیں، اور تم میں سے یہ بھی دوری اور تم میں یہ بھی دور نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کی فٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ آیت 24 دیکھیں، آیت 24 سے آیت 28، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم قرآن میں غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن پہ غور فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، آیت 24 دیکھیں، کیا یہ قرآن میں غور و تأمل نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں۔ تو افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، بلکہ ان کے دلوں پر کیا ہے؟ تالے لگ گئے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن سے دور رہتے ہیں، قرآن پہ تفکر نہیں کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں، قرآن پڑھنے سے وہ جی چراتے ہیں، تو دراصل کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں غور و فکر کرنے اور سوچنے سمجھنے کی ہدایت فرمائی ہے اور اس سے بے پرواہی کرنے اور منہ پھیرنے سے روکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو دراصل جو قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو ان کے دلوں پر کیا ہے؟ تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی کلام اس میں اثر نہیں کرتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 25، جو لوگ اپنی پیٹھ پر الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، یقیناً شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے کہ انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ آیت 26، یہ اس لیے کہ ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کرتا وحی کو برا سمجھا، یہ کہا کہ ہم بھی ان قریب کچھ کاموں میں تمہارا کہاں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ آیت 27 اور 28 دیکھیں، بس ان کی کیسی ضرورت ہوگی جبکہ فرشتے ان کے چہرے اور ان کی کمروں پر ماریں گے، یہ اس بنا پر کہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بیزار کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 29، کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے ان لن یخرج اللہ ادغانہم، کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ تو ادغان دغن کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں حسد، کینہ اور بغض کے۔ منافقین کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی، بغض تھا، اور اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے پر قادر نہیں؟ آیت 30 اور 31 دیکھیں، اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، پس تو انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے ہی پہچان لے گا۔ تمہارے سب کام اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے، یقیناً ہم آیت 31 دیکھیں، یقیناً ہم تمہارا امتحان کر کے تم سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو صاف معلوم کر لیں گے اور ہم تمہاری حالت کو بھی جانچ کر لیں گے۔ آیت 32 سے 35 میں گمراہ ہونے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 32، جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور راہ الہی سے لوگوں کو روکا ہے اور رسول کی مخالفت کی ہے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ یقیناً ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کریں گے، ان قریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا۔ آیت 33، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔
تو اللہ सुब्हान तआला ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोगों के आमाल जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, गारक हो जाएंगे, लेकिन ईमान वालों को भी अल्लाह सुब्हान तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहा मानो और अपने अमाल को गारत ना करो। तो बाज़ औक़ात इंसान का किया कराया सब क्या हो जाता है, सब अकारत हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, सब खत्म हो जाता है और उसको खुद भी पता नहीं चलता है। तो आमाल ज़ाया करने की क्या सूरतें हैं? आमाल ज़ाया होने की सूरतें बहुत सारी हैं। उसमें से क्या है, एक ये है कि ईमान लाने के बाद कुफ्र करना। दूसरा ये है कि नेक अमाल के बाद बुरे काम करना, यानी नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं जब इंसान की आखिरी उम्र में नेकियों के बजाय बुराइयां ही होती हैं। ठीक है, तो नेकियां करने के बाद इंसान बुरे काम करता है, तो नेकी कर रहा है फिर साथ ही साथ बुराइयां भी कर रहा है, तो इसकी वजह से बुराइयां करने की वजह से उसकी नेकियां जाया हो जाती। तीसरी बात यह है कि आमाल को रियाकारी और खुद पसंदी के साथ करता है। चौथी बात यह है कि अपने अमाल को इस सूरत में जाया करना कि उनको मुकम्मल करने से पहले ही काट देना, पूरा ही ना करना। जैसे मसलन किसी ने नमाज पढ़ी और सलाम नहीं फेरा, बगैर सलाम के ही वो उठ गया, तो क्या है, नमाज का जो सवाब है वो क्या है, कुछ नहीं है, उसका सवाब जीरो है। तो इसी तरह कोई भी नेकी का काम शुरू किया और बीच में छोड़ छाड़ के इंसान चला गया तो फिर उसका जो अजर है वो जीरो है। इसी तरह कोई भी नेकी का काम अगर किसी ने शुरू किया और उसको बीच में वो छोड़ जाए तो ये जो चीजें है दरअसल क्या है, इसको इंसान के अमाल को बर्बाद कर देती हैं। फिर इसी तरह से पांचवी ये चीज है कि बिदात है, बिदअत करने से भी इंसान के अमाल बर्बाद हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब के अमाल बर्बाद होने से बचाए और हमारे अमाल अल्लाह तबारक ताला आखिरत के लिए महफूज कर दे। हमारे नेक अमाल अल्लाह तबारक ताला आखिरत के लिए महफूज कर दे। आयत देखे, आयत नंबर है 34। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह ताला की राह से औरों को रोका, फिर कुफ्र की हालत में ही मर गए, यकीन कर लो तो अल्लाह ताला उन्हें हरगिज नहीं बख्शेगा। ठीक है, तो जो कुफ्र करता है और कुफ्र की हालत में फौत हो जाता है तो उनकी कभी बख्शिश नहीं है। आयत 35। बस तुम बूढ़े बनकर सुलह की दरख्वास्त पर इस हाल में ना उतर आओ कि तुम ही बुलंद और गालिब हो और अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, नामुमकिन है कि वो तुम्हारे अमाल जाया कर दे। आयत 36 देखे, आयत 36 से 38। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया क्या है, बिल्कुल ना पायदारी है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं हमेशगी है। बस ये दुनिया की जिंदगी तो क्या है, खेल और तमाशा है, बाकी रहने वाली नहीं है, जल्द खत्म हो जाने वाली है। और आखिरत की जिंदगी क्या है, हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है। दुनिया की बेसबाती और नापायदारी का जिक्र है आयत 36 टू 38 तक। आयत देखिए, आयत नंबर 36। दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेलकूद है, अगर तुम यकीन करोगे तो बस कर चलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे सवाब देगा और वो तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगता है। अगर वो तुमसे तुम्हारे माल मांगे, जो जोर देकर मांगे, तो तुम उस वक्त कंजूसी करने लगोगे और वो कंजूसी तुम्हारे कीने जाहिर कर देगी। आयत 38। खबरदार तुम हो वो लोग कि खबरदार तुम हो वो लोग कि बुलाए जाते हो कि तुम राह इलाही में खर्च करो, फिर तुम में से कुछ बखीली करने लगते हैं। जो बुखल करता है तो वो तो दरअसल अपनी जान से बखीली करता है। अल्लाह ताला गनी और बेनियाज है और तुम फकीरी और मुताज हो, और अगर तुम रूगर्दा हो जाओगे तो वो तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा और लोगों को लाएगा जो फिर तुम जैसे ना होंगे। जो दुनिया दरअसल क्या है, हकारत है और उसकी किल्लत और जिल्लत बयान हो रही है, और उसके सिवा जो दरअसल क्या है, ये दुनिया की जिंदगी बस खेल तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। और जो काम अल्लाह तबारक ताला के लिए किए जाएंगे वो बाकी रहने वाले हैं। अल्लाह ताला की जात क्या है, बेपरवाह है। भले काम इंसान जब करेगा तो उसका अपना ही फायदा है, और अगर वो खैरात देगा, ज़कात देगा, अल्लाह ताला की राह में वो खर्च करेगा तो इसमें उसी का फायदा है। और वो सिर्फ सिर्फ तुम्हारे इंसान की जो है
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم غربا کو دو، مسکینوں کو تو، غریبوں کو تو، تاکہ اس میں تمہارا خود کا فائدہ ہوگا، تمہاری بخیلی ختم ہو جائے گی، تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ آج دنیا میں تم کسی کی مدد کر رہے ہو، کل تمہارے لیے کیا ہے، وہ تمہارے کام آنے والا ہے۔ اگر تم آج کسی کو نہیں دو گے اور بچا بچا کے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تمہارا اپنا ہی اس میں نقصان ہے۔ تمہارے پیچھے تو تمہارے دوسرے اور رشتے دار موج اڑائیں گے ہی نا، لیکن تمہارے نمایاں عمل میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور تم خرچ کرو یا نہ خرچ کرو، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو تمہارا ٹیسٹ لے ہی رہا ہے نا۔ اگر تم کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارا خود کا ہی نقصان ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی ان تمام محنتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔